تزکیے کی حقیقت۔ پیغمبر کے فرائض میں سے ایک فریضہ وہ ہے جس کے لیے قرآن میں تزکیہ یعنی سورہ نمبر 2 آیت 129 کا لفظ آیا ہے۔ ہر مومن کی یہ لازمی ضرورت ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے۔ تزکیے کے بغیر وہ اعلیٰ شخصیت نہیں بنتی جس کو قرآن میں ربانی شخصیت سورہ نمبر 3 آیت 79 کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ ہی کسی انسان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 76۔ تزکیے کا لفظی مطلب نمو یا افزائش یعنی گروتھ ہے۔ اس نمو کی ایک مادی مثال درخت ہے۔ درخت ایک بیج کی نمو پذیری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک بیج موافق ماحول پا کر بڑھنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک ہرا بھرا درخت بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ انسانی تزکیے کا بھی ہے۔ اس اعتبار سے تزکیے کو روحانی ارتقاء یا ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے امکانات یعنی پوٹینشلز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انسانی شخصیت کے ان امکانات کو واقعہ یعنی ایکچول بنانے کا نام تزکیہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ تزکیے کا مطلب ہے ربانی بنیادوں پر انسانی شخصیت کی تعمیر۔ آدمی جب ایمان لاتا ہے تو وہ دراصل تزکیے کے سفر کا آغاز کرتا ہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے وہ ایک مزکا انسان یا ذہنی اور روحانی اعتبار سے ایک ارتقاء یافتہ شخصیت یعنی ڈیولپڈ پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ یہی وہ انسان ہے جس کو آخرت کی ابدی جنت ایٹرنل پیراڈائز میں داخلہ ملے گا۔ تزکیہ کسی پراسرار چیز کا نام نہیں۔ تزکیے کا ذریعہ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن نہیں، بلکہ تزکیے کا ذریعہ غور و فکر یعنی کانٹمپلیشن ہے۔ اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا اور ان سے معرفت کا ذہنی یا فکری رزق حاصل کرنا، یہی وہ عمل یعنی پروسیس ہے جس سے آدمی کے اندر مزکا شخصیت بنتی ہے۔ تزکیہ ایک معلوم حقیقت ہے، نہ کہ کوئی مجہول حقیقت۔ یہ تزکیہ انسان کی اپنی کوشش سے حاصل ہوتا ہے، کسی مفروضہ بزرگ کے پراسرار فیض سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کتاب تزکیہ نفس، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 2۔